بابر نے کہا کہ جس سے میں کلیئر کرتا کہ میں کس مسائل کا شکار ہوں، لیکن میں شیئر کرتا کس سے کرتا. اس ٹائم میں اکیلا تھا اور میں اس سے نکلا بھی اکیلے ہی. پی سی بی کی طرف سے یا تو کوئی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے پلیئرز کے لیے. تو اگر بابر اعظم کے لیے نہیں ہے تو ہماری مینٹل ہیلتھ کا نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی جو چل رہا ہے اس کے لیے کیا سپورٹ سسٹم پھر کیسا ہوگا. دونوں گاڑیاں ایک دیوار پہ جا کے بالکل کریش کی. حیرت انگیز طور پہ اللہ تعالیٰ نے بچایا، دونوں صحیح سلامت باہر نکلے. اگلے ہی لمحے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ زندہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کس قسم کا اسٹریس چل رہا ہے لوگوں میں. آپ تھک ہار کے 9 to 9 آپ نے کیا، آپ گھر آئے، بچے آئے گلے ملنے آپ سے، والد صاحب آ گئے، وائف ملنا چاہ رہی ہیں، والدہ ملنا چاہیے، والد صاحب ہیں. آپ کا اس وقت اتنا اسٹریس میں آپ بلڈ اپ ہیں، آپ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیں گے؟ یو ٹرائی ٹو اسمائل بٹ آر یو ریئلی اسمائلنگ فرام ان سائڈ؟ تو جب صبح سے اس قسم کے ٹریگر شروع ہوئے کہ پانی نہیں، گیس نہیں، بجلی نہیں، اور وہی چیز پھر گھر آتی ہے، پھر اس لیول کا اسٹریس جب انسان لے کے گھر آتا ہے کہ بہت سے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں اس میں وجہ یہ بھی ہے. یا بھی بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، تھوڑی انگزائٹی ہو گئی ہے. یہ لوز ٹاک بھی بہت غلط ہے. آپ کسی کو ایک دم سے آپ نے پیک کیسے کہہ دیا؟ یہ اس طرح سے ہے کسی کو آپ کہہ دیں کہ یار تمہیں تو کینسر ہے. آداب، میں ہوں منصر صدیقی. میرے آج کے مہمان ہیں طالب حیدر صاحب، جو کہ لوکل اور اوورسیز جرنلسٹ رہے ہیں اور مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ ہیں. بہت بہت شکریہ طالب صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ منصر، تھینک یو فار ہیونگ می. ہم سب سے پہلے جب مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے تو ابھی جب ہم کر رہے تھے آپ نے ذکر کیا بابر اعظم کا کہ انہوں نے کچھ کہا. لیٹس اسٹارٹ ود دیٹ بیکاز دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اس سے کیا کہا تھا انہوں نے اور آپ کو وہ کیوں اتنا شاکنگ لگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کنگریچولیشنز ٹو بابر اعظم اینڈ ہز ٹیم. بہت ہی زبردست کھیلا پی ایس ایل. اٹ ہیز بین امیزنگ، سو ونڈرفل. دا کنگ از بیک. میں ان کا فین ہوں، سو آئی واز آلویز بین سپورٹنگ ہم. یہاں پہ نہیں لیکن آسٹریلیا اور باقی ممالک میں ہمیشہ میں نے ان کے میچز دیکھے، تو لو ہم ایز اے فین. بابر اعظم نے کچھ دن پہلے ایک پوڈ کاسٹ آئی تھی حال ہی میں، انہوں نے کچھ بات کی اپنے مسائل کے بارے میں، خاص طور پہ جب ایک بیڈ پیچ چل رہا تھا ان کا. آپ کو بتایا 1 سے 1.5 سال جو ہے اچھی اننگز، اچھی پرفارمنسز نہیں رہی. تو بابر اعظم نے جو چند الفاظ کہے، میرے خیال میں لوگوں نے شاید وہ یا غور سے نہیں سنے یا اس کی اہمیت کو شاید اگر دیکھا ہے تو کم لوگوں نے سمجھا. میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں پلیز تاکہ بات سنیں. انہوں نے کہا کہ جب یہ ٹائم چل رہا تھا، یعنی جب وہ مسائل کا شکار تھے، تو میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے میں بات کرتا. بابر نے کہا کہ جس سے میں کلیئر کرتا کہ میں کس مسائل کا شکار ہوں، لیکن میں شیئر کرتا کس سے کرتا. جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکل جاتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیملی کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں جس سے آپ بات کر سکیں. تو اس وقت میں خاموش ہو گیا. آپ سوچیں اس گہرائی میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا سوچ رہا ہوں. اور آخر میں بابر اعظم نے کہا کہ اس ٹائم میں اکیلا تھا اور میں اس سے نکلا بھی اکیلے ہی. یہ کیفیت ہے ایک سپر اسٹار کی، ایک لیجنڈ کی. میرے خیال میں اس وقت سب سے بڑے پاکستان کے سپر اسٹار بابر اعظم ہی ہیں. ایٹ لیسٹ جو کرنٹ جنریشن ہے وہ تو انہیں کو دیکھ رہی ہے. تو ان کو کہنا یہ بات کہ جب وہ مسائل کا شکار تھے اور پھر وہ کسی سے وہ بات کہہ بھی نہیں سکتے، ڈسکس کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ لیکن اس کے علاوہ نہیں. کیا ان کو پیسوں کا مسئلہ تھا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ان کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی 5 لاکھ 10 لاکھ کا ایشو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات نہیں، کسی کی کوئی نہیں تھا جس سے میں بات کر سکوں، تو اس سے تو میں تو یہی سمجھی ہوں کہ کوئی نہ کوئی وہ اندرونی کسی کہتے ہیں نا پرابلم کا شکار تھے، یا کوئی سٹریس تھا، کوئی کہتے ہیں نا اندرونی انتشار تھا، کوئی ذہنی انتشار تھا، ایسی کوئی سچویشن تھی. کیونکہ اس سے 2 چیزیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ پی سی بی کی طرف سے یا تو کوئی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے پلیئرز کے لیے، اور اگر ہے تو دوسری بات یہ کہ وہ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکے. وہ کیونکہ آپ نے جو کوٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تھا کہ کہیں کوئی بات نکل نہ جائے. تو یہ بھی ایک تو اس میں 2 اہم چیزیں ہیں. میرے خیال میں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک سپر اسٹار جو ہے، اور ہم بات کرتے ہیں فزیکل فٹنس کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینٹل فٹنس کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ پلیئرس کی. اور جب پی سی بی ان کو دیکھ رہا ہے تو کس طرح سے وہ کیئر کرتا ہے وہ ہے. لیکن اگر ہم کرٹیکلی نہ سوچیں، پازیٹیولی بھی سوچیں کہ وہ انسان ہے، اور اگر ان کے پاس پیسے بھی ہیں
تو کیا سپورٹ سسٹم ہمارا اس طرح کا ہے نہیں؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ایک سپر اسٹار؟ دیکھیں آسٹریلیا میں رہا ہوں ایک طویل عرصے اور ممالک میں بھی، وہاں پہ اگر کوئی لیگ کا بھی پلیئر ہو تو اس کو چینلائز کرنے کے لیے، اس کا اسٹریس ہے، کسی بات پہ ٹراما ہو سکتا ہے، دیر از سپورٹ سسٹم دیٹ از دیئر. تو اگر بابر اعظم کے لیے نہیں ہے تو ہماری مینٹل ہیلتھ کا نظر آ رہا ہے کہ عام آدمی جو چل رہا ہے اس کے لیے کیا سپورٹ سسٹم پھر کیسا ہوگا؟ تو اگر جنرلی بات کریں تو یہ ایک بڑا کویشچن مارک ہے. اس میں تو میں یہ بھی سمجھی ہوں کہ دیکھیں بابر اعظم کے پاس پیسے کی کمی تو نہیں ہے نا، تو وہ تو کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے، کسی اور بھی مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ، سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ ہیں، بڑے سے بڑا نام ہے، لیکن انہیں یہ شاید خوف تھا کہ وہیں کہیں سے کوئی میری کہتے ہیں کانفیڈینشیل باتیں لیک نہ کر جائیں، یا یہ خوف تو تھا. تو یہ ہمارے پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ ایتھکس ہیں اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر کوئی کرتا ہے ایسا نہیں، لیکن ایک خوف کا ہونا بذات خود ایک سوال کھڑا ہوتا ہے. نہیں یہ ہے، خاص طور پہ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی لیک ہو جاتی ہے بات تو پھر وہ برائی میں ہی آ جاتی. بابر اعظم کے لیے اس وقت جس طرح سے وہ پیچ سے گزر رہے تھے تو وہ ایک ملٹیپل ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ کیا پتہ وہ مینٹل اسٹریس میں چل رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، تو وہ ایک طرح کا ڈبل ان پہ افیکٹ پڑتا. مجھے جو یہ بات سمجھ میں آئی ہے اور جو آخری بات اور مجھے پازیٹیو بابر اعظم کے لیے کہنی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز سے پھر خود نکلا. سو دیٹ شوز دا اسٹرینتھ آف دا پرسن کہ وہ کس طرح سے اس چیز سے باہر نکلے. مشکل تھا، سپورٹ سسٹم نہیں مل سکا، بٹ ہی فاٹ فار اٹ، اور کنگریچولیشنس کہ وہ پھر سے باہر آئے. لوکنگ فارورڈ ٹو نیو ورلڈ کپس، بیٹر ورلڈ کپس اینڈ ہز امیزنگ پرفارمنس. بالکل. اچھا طالب یہ بتائیے پاکستان میں اس وقت جو مینٹل سپورٹ سسٹم ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں منظر، اچھی باتیں بھی ہیں، بری باتیں بھی ہیں. پہلے اچھی باتیں کر لی جائیں. بالکل. دیر آر مینی آرگنائزیشنس اینڈ انڈیویجولس جو سب اپنے انفرادی طور پہ خود کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 20 سال 25 سال باہر رہے ہیں، انہوں نے پریکٹس کی ہے، ٹریننگ بھی باہر کی، لیکن دے فیل کہ وہ لیٹس گیو بیک ٹو دا کمیونٹی، ہم واپس آئیں، کچھ کریں. دوسرا یہ ہے کہ آرگنائزیشنز اب آ گئی ہیں، ادارے آ گئے ہیں جو رورل اور ریجنل ایریاز ٹارگٹ کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ پیسوں کے لیے کرتے ہیں کہ جی ہم اربن ایریاز میں رہیں، تو وہ رورل ایریاز میں نہیں جاتے. لیکن یہ لوگ واقعی جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں. بہت سی آرگنائزیشنز ہیں، آپ دیکھیں، آپ کسی علاقے میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے یہاں پہ کیسے کام ہو رہا ہے، یہاں پہ تو بیسک ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہے. سو ان دیٹ وے اٹس دیئر. تو یہ ایک طرح کا اچھا کام ہو رہا ہے. مسائل کی اگر بات کریں تو بے شمار ہے، بس یہ وہ تو ہر شعبے کی طرح. جی میں آپ کو اگزامپل اس طرح سے دینا چاہتا ہوں. ایک لٹمس ٹیسٹ 2 دن پہلے میں نے دیکھا. صبح میں آفس جا رہا تھا، تقریباً 8:15 بج رہے تھے. سگنل پہ جیسی گئے، گاڑی رکی، سامنے سے ٹریفک آ رہا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایکسیڈنٹس کس طرح سے ہوتے ہیں. ایک رانگ وے سے صاحب آ رہے تھے گاڑی لے کے، دونوں گاڑیاں ایک دیوار پہ جا کے بالکل کریش کیے. حیرت انگیز طور پہ اللہ تعالیٰ نے بچایا، دونوں صحیح سلامت باہر نکلے. مجھے ایک اچھا لگا کہ یار چلیں زندہ ہو گئے. اگلے ہی لمحے وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. قریب ہی جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی، دونوں نے اینٹیں اٹھائیں، پھڈا جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے. 40 سیکنڈ کا جو سگنل رکا تھا اس میں یہ ہو گیا. میں حیران ہوں، یا شاید نارمل بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ زندہ بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. اس نے یہ نہیں دیکھا دوسرے شخص کو کہ دوسرا شخص بچ گیا، اس کے ہاتھوں کسی کو نقصان نہیں ہوا، گاڑی جو ہے بہت نقصان ہوا ان کا. یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ کس قسم کا اسٹریس چل رہا ہے لوگوں میں. کہ صبح کوئی جا رہا ہے، صبح کے 8:30 بجے، اس کے دماغ میں اس وقت سے اتنا اسٹریس چل رہا ہے. کیا پریشرز ہیں اس کے، کیا آفس کے پریشرز ہیں، کیا نوکری کے پریشرز ہیں، کیا وہ بچوں کو کوئی اچھی چیز نہیں دے پا رہا ہے، فائنینشیل پریشرز کتنے ہیں. ایک طرف یہ ہو گیا. پھر بیسک آپ سچویشن دیکھیں، مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے کہ صبح سے رات تک جو آپ ڈیسیجنز لے رہے ہیں، دیٹ از یور مینٹل ہیلتھ. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مینٹل النس ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ڈس آرڈر ہے. اٹس یور مینٹل ہیلتھ، اسٹیٹ آف مائنڈ، جس کی وجہ سے آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ایک شخص اس طرح سے کام کر رہا ہے تو اس کو کیا مسائل ہیں، ایسے کیا بات آ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے، ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمیں کیٹیگرائز کرنا ہوگا کہ مینٹل ہیلتھ میں ہمیں کیا افیکٹ کر رہا ہے. 2-3 چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلی چیز، اگر میں صبح اٹھتا ہوں یا کوئی اور کہہ لیں، آج کل نارمل کر لیں، آپ نے آنکھیں کھولی، آپ سب سے پہلے جائیں گے کہ بھئی میں منہ ہاتھ دھو لوں، برش کر لوں، باتھ روم جاتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں پانی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور جلدی کر لیں. لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آپ جو ہے وضو کے لیے آپ کھولے نل، کیا اس وقت کیسی فیلنگ ہوتی ہے آپ کی. دوسری آ جائیں، آپ سوچیں بھائی میں جا رہا ہوں، کچھ پکا لیں، گھر والے پکا رہے ہیں، وائف پکا رہی ہیں، والدہ پکا رہی ہیں، آپ کھولیں، گیس نہیں آ رہی. تیسری چیز کیا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں بھائی کپڑے استری کرنے ہیں، بچوں کو بھیجنا ہے، ریڈی کر لیں.
لائٹ نہیں آ رہی. تو یہ آپ کے, اور یہ ایک دن کی بات کر رہا ہوں, آپ نے ٹریگرز دیکھے صبح کے اس وقت 8-9 بج رہے ہیں, آپ کے ٹریگرز کیسے آنا شروع ہوئے اسٹریس کے, آپ نے وہ واپس پھر آپ ٹریفک میں آ گئے. ٹریفک کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا. آپ آفس گئے, آپ کے ساتھ اللہ کرے اچھا باس ملے آپ کو, آپ اچھے دوسروں کے لیے ہوں, لیکن ٹپکلی ہم نے دیکھا اس سے نظر آتا ہے بلینگ بہت زیادہ نظر آتی ہے. بھائی یہ کام تمہیں کرنا ہے, کوئی اچھا بھی کام کر لے گا, کوئی اپریسیشن نہیں ہے ہوتی. میں ساری کرٹیکل آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں. آپ تھک ہار کے 9 to 9 آپ نے کیا, آپ گھر آئے, بچے آئے گلے ملنے آپ سے, والد صاحب آ گئے, وائف ملنا چاہ رہی ہیں, والدہ ملنا چاہیے, والد صاحب ہیں. آپ کا اس وقت اتنا اسٹریس میں آپ بلڈ اپ ہیں, آپ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیں گے؟ یو ٹرائی ٹو اسمائل, بٹ آر یو ریئلی اسمائلنگ فرام ان سائڈ اتنے اسٹریس کے بعد؟ دوسری طرف دیکھ لیں, کیا بچے غلط ہیں؟ نہیں, وہ بھی چاہ رہے ہیں. یہ ایک سیگمنٹ ہو گیا. میں آدمیوں کی تھوڑی سی سپورٹ میں شاید زیادہ بات کر دی. نہیں بالکل, یہ تو ہاں, عورتوں پہ بھی اسی طرح عورتوں میں بھی اس میں آ جائیں. ڈومیسٹک وائلنس جینڈر ہے, کا. آپ ہراسمنٹ دیکھ لیں, کتنی ہراسمنٹ ہے. کوئی اکیلے سڑک پہ نکلے, آپ کو پتہ چل جائے گا کیا چل رہا ہے. ڈومیسٹک وائلنس, ایون جو آدمی جو صبح سے یہ ٹریگرز جو اس کے شروع ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ از اباؤٹ دا ڈیسیژنز دیٹ یو میک تھرو آؤٹ دا ڈے. پورے دن بھر میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے, آپ فیصلے کرتے ہیں لمحہ بلمحہ, وہ اس کی عکاسی ہے نا. تو جب صبح سے اس قسم کے ٹریگر شروع ہوئے کہ پانی نہیں, گیس نہیں, بجلی نہیں, تو اس کا اثر تو پورے دن کے آپ کے جو آپ فیصلے کرتے ہیں, آفس میں کریں, سڑک پہ کریں, سگنل پہ کریں, ان سب پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور وہی چیز پھر گھر آتی ہے. پھر اس لیول کا اسٹریس جب انسان لے کے گھر آتا ہے, تو اس میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہی, جسٹیفائی نہیں کر رہی, میں ایز اے میٹر آف فیکٹ بتا رہی ہوں کہ بہت سے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہیں, اس میں وجہ یہ بھی ہے. اور دیکھیں بہت ہی بیسک وجہ ہے, کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سوچ تھی کسی کی, ہسبینڈ وائف کی کوئی سوچ تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بھی یہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ مردوں کے علاوہ, آپ نے, میں نے خواتین کی بات کی, میں نے بات کی, بچوں کی بات کر لیں. آپ اسکول جاتے ہیں, نارمل ہے بلینگ, کیا رکی ہوئی ہے, کیا کہیں نہیں ہو رہی, کیا یہ سچ نہیں ہے؟ بچپن سے ہی اس کو ٹائٹل دے دیا چاہتے ہیں, ہمارے یہاں بے وقوف ہے, کم عقل ہے, یا تو کیا کوئی غصے کا بہت تیز ہے یہ بچہ, یہ پہلے سے ہی آئیڈینٹی بنا لیتے ہیں. اور جو پیچھے والا ہے, اگر وہ نہیں بھی ہے, اس کی ایج گروتھ کی اپنے اسٹائل میں چل رہی ہے. 6 سال کے 10 بچے برابر نہیں ہو سکتے, سب کی گروتھ الگ چل رہی ہے, ہونے بھی چاہیے, یہ ان نیچرل ہو جائے گا. لیکن ٹریٹمنٹ ایک ہی ہو رہا ہے, ایک ہی سلیبس کے تھرو وہ گزر رہے ہیں, ایک ہی اسٹریس لیول سے. اور ٹیچر کی ایکسپیکٹیشن, اگر مجھے 35 ہے تو مجھے 35 کو بھی اس طرح سے پڑھانا ہے کہ سب ایک ساتھ وہی چیز پڑھ رہے ہوں. تو یہ اسٹریس ان کے جو ہے اپنے الگ آ رہے ہیں. ایوری پورشن آف دا سوسائٹی از گوئنگ تھرو دیز چیلنجز. دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی سپورٹ سسٹم. آپ نے جو سوال کیا, دیکھیں پاکستان میں آفیشیلی فگرز ہیں رفلی تقریباً 1000 سائیکائٹرسٹ کر لیں, 2000 کر رہے ہیں, انآفیشیلی اگر اور زیادہ آ گئے. سائیکالوجسٹ ڈبل دا اماؤنٹ مور, دیر آر مور پیپل, دیر سو مینی پیپل اسٹڈنگ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ود دا پاپولیشن جو 25 کروڑ ہے, جو 30 کروڑ ہونے والی ہے, اور جہاں پہ ہر سال 25 سے 30 لاکھ جو ہے ایڈیشن ہو رہا ہے, تو اس کی سپورٹ کے لیے تو یہ لٹرلی بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ جو اگزامپل دیتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر, یہ وہ والی بات نظر آتی ہے. اور جبکہ کراچی جیسے شہر کو ہی لے لیں, باقی پاکستان بھر کے فگرز آپ کو بہتر پتہ ہوں گے, کراچی میں سے تو ہر 4 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی ذہنی دباؤ, ذہنی پریشانی, اسٹریس, ٹینشن کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, اور مختلف وجوہات کی وجہ سے. تو اس کے اندر جو فگرز آپ بتا رہے ہیں سائیکیٹرسٹ کے, سائیکالوجسٹ کو, تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک کی باری آ گئی, تو اگر آپ باری باری چلیں تو شاید اس کی دوبارہ باری پہ نہ آئے ڈاکٹر کے پاس. نہیں, یہ بڑی افسوسناک بات ہے, اور یہ حقیقت ہے جو ہم اس وقت جو ہے بات کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. اور چلیں آپ کی باری آ گئی تو کیا کتنے کا سیشن ہے آج کل, آپ مجھے بتائیے. ایک سائیکائٹرسٹ, ایک سائیکالوجسٹ کا پہلے تو ملتا ہی نہیں. اگر ملے, آپ کہیں گے کہ مجھے 5 سیشنز کرانے ہیں, 10 ڈاکٹر کے لیے اپوائنٹمنٹ ملتی مہینہ, تو اتنے کم اگر ہیں ماہر نفسیات, تو ان کی تو کہاں ہی. آپ کم سے کم 3 سے 5 ہزار کا ایک سیشن ہے, زیادہ کر لیں 10,000 کا. تو آپ سوچیں گے کہ آپ میں 50,000 یا 1 لاکھ دوں ایک ایسی چیز پہ جو مجھے نظر نہیں آ رہی, جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ کی اس میں ایک اور پہلو آ جاتا ہے, کیا لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے. آپ بات کریں کہ کوئی ذہنی مریض ہے کسی گھر میں, ہی سن لیتے ہیں. اس گھر میں انفارچونیٹلی کہتے ہیں کہ اس گھر میں ملنا نہیں چاہیے ہمیں. کوئی دوست ہوتا ہے, وہ رک جاتا ہے کہ یار کچھ مسئلہ ہے, ہمیں نہ لگ جائے. کنٹیجیس نیکسٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. پھر لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ مسائل چل رہے ہیں, یہاں پہ
دیکھیں یہ تک ہوتا ہے کہ ہم شاید رشتہ بھی نہیں ہوتے ایسی جگہ پہ انفارچونیٹلی, بٹ دیٹ از ریالٹی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی جینیٹک ان کی بیماری ہے, ٹیبوز ہیں, حل کرنے کے ٹیبوز ہیں. اگر آپ بات کریں کہ اچھا بھائی ان کو سائیکائٹرسٹ کو دکھا دیں, ہمیں لگتا ہے کہ بیہیویئر صحیح نہیں ہے, کچھ مسئلہ ہے, غصہ زیادہ آ رہا ہے یا اداس بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس میں کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو, کیا ہو گیا بھائی, 2 دنوں تک ہے چلا جائے گا. پھر ہے لوز, ایک اس کی فلپ سائڈ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ڈپریشن ہے شاید, یا ابھی بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, تھوڑی انگزائٹی ہو گئی ہے. یہ لوز ٹاک بھی بہت غلط ہے. آپ کسی کو ایک دم سے آپ نے کیسے کہہ دیا, یہ اس طرح سے ہے, کسی کو آپ کہہ دیں کہ یار تمہیں تو کینسر ہے, دیٹ از دا لیول آف امپیکٹ. تو یہ دونوں سائڈ اس کی بہت ڈینجرس ہیں. اگر کسی کو واقعی ہے, بہت آسانی سے جائیں, ڈھونڈیں آپ کے قریب کون سی سروس ہے, جا کے بات کریں. دیکھیں اگر آپ چھوٹا سا سر میں آپ کے درد ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے نا, تو آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 1-2 دن رہ جاتا ہے. لیکن اگر وہ 1 ہفتے چلے اور 1 سال چلے تو وہ سنڈروم کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ ٹراماز اگر آپ ڈیلی بیسس کے آپ چھوڑتے چلے جائیں, یہ اسٹریسز چھوڑتے چلے جائیں, تو پھر یہ ٹراماز جو بنتے ہیں. تو طالب یہ بتائیں کہ یہ جو سپورٹ سسٹم کی بات کری تھی, یہ تو چلے جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ہم نے ان کی بات کی کہ اتنی تعداد کم ہے. فیملیز کے اندر کی کیا سچویشن ہے, کہ وہ کس فیملیز جو ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے یا آیا ہے بھی کہ نہیں, کہ اگر کسی کو گھر میں کوئی بچہ ہے, کسی کو فار ایگزامپل بلینگ ہو رہی ہے, یا آدمی ہے اس کے آفس میں کوئی مسئلے چل رہے ہیں, تو کیا ہمارے یہاں یہ کس حد تک رواج ہے کہ وہ آئے اور اپنے گھر والوں سے بات کرے, بیوی سے, ماں باپ سے, کسی سے شیئر کرے, کیونکہ شیئرنگ سے بھی بہت چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آج سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ جو سپورٹ سسٹم ہے وہ کیا ہے. بین الاقوامی سطح پہ اب یہ کہلاتا ہے پیئر سپورٹ سسٹم. ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس کیا ہے مینٹل ہیلتھ ایشو, تو پیئر سپورٹ اس میں ملتی ہے کہ وہ جائیں. ایک ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ افریقن کنٹری میں اس طرح سے انہوں نے ایک بینچ لگائی ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم جا کے اتنے پروفیشنلز ہیں, تو کیا کریں. تو جو آپ کی وہاں پہ دادیاں ہیں, آپ کی نانی ہے, تو وہ ان کے لیے انہوں نے بینچ رکھا دے. کیا کرے کہ دادی اور نانی وہاں بیٹھ جائے گی, اور اٹس اے فرینڈشپ بینچ, آئیں ڈسکس کریں, بات کریں, تھوڑی سی دل ہلکا کریں. 50% تو ایسے ہی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے, اگر اسٹریس واقعی ہے تو پھر کال ٹو ایکشن کیا ہے, دادیاں نانی وہاں پہ جو ریفرنس پوائنٹ ہے, وہاں پہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے, اس سے رابطہ کریں گی کہ ہمارے نزدیک اس بچے کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, اس کو ضرورت ہے سولوشن کی. تو ایک ہو گئی آپ کی مینٹل ہیلتھ, جس میں آپ ڈیسیجنز لے رہے ہیں, آپ کا اسٹریس آیا, یو کین ڈیل ود اٹ, آپ وہ کرتے ہیں جیسے باڈی مائنڈ اسپرٹ آ گیا. لیکن دوسرا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ واقعی کوئی زیادہ اسٹریس لیول ہائی ہے, یا ٹراما ہو سکتا ہے, یا کوئی ایسی بیماری ہے, تو ایک پروفیشنل سے رابطہ کریں. یہ بالکل سمپل سولوشن ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں گے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے, اگر ہم کچھ بات کریں گے اس کا پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا, اس کوشچن مارک کو جو ہے نا فل اسٹاپ یا ایکسکلیمیشن مارک نکال لیں. سولوشن آپ ڈاکٹر کے پاس جس طرح سے جسمانی بیماریوں کے لیے جاتے ہیں, آپ بالکل رجوع کریں مسائل کے, ان مسائل کے لیے ذہنی مسائل کریں. اگر نہیں کریں گے, جس طرح سے جسمانی مسائل جو ہیں وہ پھر ناسور بنتا جاتا ہے. یہی ہوتا ہے, نظر نہیں آتا ہے. بہت سے لوگ آپ کو نظر آئے گا خاندان میں جن کی ایجز زیادہ ہوتی ہیں. دیکھیں میں بھی ینگ نہیں ہوں, لیکن اگر کہہ لیں کہ 60+ 70+ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں کونے میں, کوئی بات نہیں کوئی ہوتا. کسی نے پوچھا ہے, کوئی وجہ ہوگی نا, کوئی ایسی وجہ ہوگی, بولنے والے, میں یہ نہیں کہہ رہا. تو یہ ہمارے انفارچونیٹلی اس پہ ڈائگنوز نہیں ہو سکا, بات چیت نہیں ہو سکی, لیکن اس دور میں ہم کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیر از اے ٹائم وی کین ٹرن اراؤنڈ. میں اس چیز کے لیے بہت ہوپ فل ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے, جین زی نام لے لیں مارکیٹنگ اسٹائل میں جیسے بھی, تو ان کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ ہے, اویئرنیس ہے کہ دیر از این ایشو آف مینٹل ہیلتھ. پازیٹیو مینٹل ہیلتھ ہونی چاہیے, پازیٹیوٹی ہونی چاہیے. تو اس جنریشن کو ہمیں اچھی طرح ٹارگیٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو اگر آپ 20 سال 25 سال 30 سال دیکھ رہے ہیں, کسی بھی کنٹری کی ایک کرنٹ سچویشن ہوتی ہے اینڈ دیر از لانگ ٹرم. تو اگر آپ کہیں مجھے 20 سال والا پاکستان یہ چاہیے 2047, میں اس کا بہت بڑا فین ہوں کہ 2047 کیا ہے, پاکستان کے 100 سال. دیکھیں ہم 1926 میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اب تو پاسبل نہیں ہے, لیکن ہم 2026 میں ہیں. سو وی کین ڈو سم تھنگ فار 2047. ہمارے سارے ہیروز جو ہیں ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے, تصویروں میں دیکھا, بٹ وی کین بی پارٹ آف دیٹ فار دا فیوچر. تو یہ جو آپ نے بات کی جو افریقہ کے اس کے نانی دادیوں کو بینچز پہ, آئی تھنک دیٹ از سچ اے نائس سولوشن, اٹس سچ اے گڈ فیل سولوشن. کہ کیونکہ جیسے ہمیشہ سے بڑے بزرگ کیا کرتے تھے کہ اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ریز اے چائلڈ, اینڈ آئی تھنک اٹس پارٹ آف دیٹ. کہ ولیج سے مراد یہ کہ آپ کے محلے قریبی رشتہ دار تو ہیں, لیکن جو گرینڈ پیرنٹس کا رول ہے
وہ ہمیشہ سے ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے. اور اب جو جتنی میڈیکل سائنس اور جتنی ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس بات پہ بھی وہ باقاعدہ ڈیٹا کے ساتھ یہ پروف کر رہی ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کا امپیکٹ جو ہے بچے کی لائف پہ بہت پازیٹیو ہوتا ہے کئی لحاظ سے. تو اس قسم کی جو چیز ہے کیا ہمارے یہاں ممکن ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ججمنٹل بھی تو بہت ہے نا, کہ اگر کسی نے اپنی نانی دادی سے آ کے کہا کہ بھائی مجھے یہ ہو رہا ہے یا ایسا ہے, تو کیا ہم لوگ ولنگ بھی ہیں, ہماری وہ جنریشن اس بات پہ راضی ہے کہ ہم بغیر کسی ججمنٹ اور ٹیبو کے اس کو ایڈریس کر سکیں, یا ہمیں اپنا کوئی لوکل سولوشن لانا پڑے گا؟ لوکل سولوشن سے اچھا کوئی سولوشن نہیں ہوتا. آپ انٹرنیشنلی آپ دیکھ لیں, انسپریشن لے لیں اور آپ اس کے سولوشن نکالیں. اس طرح کے ہم کئی سولوشنز نکال سکتے ہیں. میرے خیال میں ہمارا جو بیسٹ پاس ٹائم ہے وہ باتیں کرنا ہے. تو اگر ہم کہیں کہ آؤ بات کریں تو آئی تھنک دیٹ از پاسبل. یہ ایک بہت اچھی مہم کا نام ہو سکتا ہے, آؤ بات کریں. مینٹل ہیلتھ کیمپین کا نام ہو سکتا ہے. تو یہ کوشش ہے. ایک اور چیلنج جس کی طرف میرے خیال میں ہم نے بچوں کی بات کی وہ ہے سوشل میڈیا. اسکرینز جو ہے اب سب سے بڑا چیلنج, اور جس کے لیے میں اس کی ایڈوکیسی کے لیے بالکل میں آیا ہوں, کیونکہ جب میں اوورسیز تھا پرائیویٹ سیکٹر میں, گورنمنٹ سیکٹر میں, تو یہ بات نظر آئی تھی کہ دیر از این انیبلٹی آف پیپل ہو آر دا کی اسٹیک ہولڈرز ٹو انڈرسٹینڈ دس اینڈ ٹو مینیج دس. ایک دیکھیں حکومت کا کام ہوتا ہے یا ایک بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو کسی بھی کنٹری کے ہوتے ہیں, کسی بھی نیشن, وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ہیلپ کر سکیں, اور وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انفلوئنشیل چیز آ گئی ہے, سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل یا اسکرینز آپ کہہ لیں. اب یہ ایک ایسی چیز آ رہی ہے کہ جس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, اس کا رسک بھی ہے. اس رسک کو ہم کس طرح سے مینیج کریں. میں آسٹریلیا میں تھا, وہاں پہ سوشل میڈیا ادھر آنے والی تھی کہ آپ آسٹریلیا میں تھے اور انہوں نے بین کیا ہے 16 انڈر 16, اور اب کہ وہ جو انڈر 16 ہیں وہ اب سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتے, اور انہوں نے جو آپ کی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کو پابند کیا ہے کہ دے ہیو ٹو میک شیور دیٹ نو چائلڈ انڈر 16 از ایبل ٹو اوپن این اکاؤنٹ, کہ مطلب فیملیز کے نہیں کیا, انہوں نے کمپنیز کو ذمہ دار ٹھہرایا. تو وہاں سے آپ نے کیا, وہ وہاں رہ کے یہ سب دیکھ کے, تو ایز اے سوسائٹی ہاؤ ور دے ایبل ٹو ڈو دس؟ دیکھیے یہ بہت ہی مشکل فیصلہ تھا جو حکومت نے کیا, لیکن کرنا پڑا. ٹھیک ہے, مشکل یہ کہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ زیادہ ہے. ویلفیئر آرگنائزیشن کی طرح وہ کام کرتے ہیں, اٹس اے ویلفیئر سوسائٹی. ہر سوسائٹی میں اچھائی برائی ہوتی ہے, وہاں بھی برائیاں ہیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہمیں اس کو سولوشن دینا ہے. تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی, ایک ایسا انفلوئنس اس کو نظر آیا, کیونکہ دین اگین میں نے آپ سے پہلے کہا تھا ہمیں فیوچر دیکھنا ہے تو ہم بچوں کی بات کریں. بچوں کی بات کیسے دیکھیں گے کہ ہم اس میں ان کا انفلوئنس کیا ہو رہا ہے. تو ان کے پاس کورسز ہیں, بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں, بچوں کی ہیلتھ دیکھتے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن دیکھتے ہیں. تو ایجوکیشن اور ہیلتھ اب سب پہ انفلوئنس آ رہا ہے اسکرینس کا, اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ بچہ اگر 6 سال کا ہے وہ بھی ہے. ابھی ایک اسٹڈی آئی تھی UK کی, اس میں میرے خیال میں 6 months کا تھا یا 2 years کے بچے جو تھے, there was a figure کہ 60 to 70% were engaged with the screens. جی یہ انڈر 2 کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ فگرز جو ہیں یہ ریالٹی ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد 6 مہینے سے کہہ لیں 5 سال کے, کیا ان کو اسکرینس نہیں دیتے؟ کیا ہم وہ نہیں کہتے کہ بھائی مجھے آدھا گھنٹہ ہے, میں نے اب کھانا پکا لیا, تھوڑی دیر آرام کے لیے, میں آفس سے آیا ہوں, بچہ آپ کا بولنا چاہ رہا ہے, آپ اسکرین دے دیتے ہیں ود دا سیم اسٹریس ان مائنڈ. بچے کے لیے لیکن کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی میں اسکرین پہ دیکھ رہا ہوں, میں 1 گھنٹے دیکھتا ہوں, آئی ہیو لاف, میں نے سارے میمس دیکھے, لیکن میرا ایک ایڈلٹ مائنڈ ہے, اٹس بین ڈیولپ, امپیکٹ آئے گا, انفلوئنس ہوگا, لیکن بچوں کا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. سو یو آر چینجنگ دا ڈائنامکس. ایون ان آسٹریلیا وہ لوگ کنسرن تھے کہ یہ چیز جو ہے کس طرح سے امپیکٹ کر رہی ہے. بچوں کا اٹینشن اسپین پہ جتنا امپیکٹ پڑ رہا ہے, میموری کے اوپر, ہر چیز کے اوپر, and that affects your physicality as well. And if you cannot even control or understand it, تو پھر وہ یوز کا ایک رسک بن جاتا ہے. اور کیا وہ جو اچھی چیز کی وہ خود کے بجائے انہوں نے کہا جو کمپنیز ہیں وہ کریں. دیکھیے کمپنی اسٹیک ہولڈر ہیں جو وہ دے رہی ہیں, اگر کوئی چیز فری میں آ رہی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے, اگر آپ وہ نہیں بتا سکتے تو آپ کریں. ہمارے یہاں جو ہے اتنے فریڈم آف ایکسپریشنز مختلف چیزوں سے آتے ہیں, لیکن اس کے چیلنجز بھی ہیں. تو بیننگ سم تھنگ مائٹ بی ڈیفیکلٹ, آپ دیکھیں کیونکہ اسٹڈیز نہیں ہے, نالج نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, لیکن امپیکٹ تو ہو رہا ہے. تو ہم سولوشن کو دیکھیں, ہم لانگ ٹرم دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں, اسٹارٹ کانورسیشن 1 سال, 1.5 سال, 2 سال,
کہاں پہ جاتے ہیں؟ سب اسٹیک ہولڈرز ہیں بیٹھے ہیں, میجورٹی سوچیں کہ اچھا ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں کمپنیز سے. پاکستان میں آپ سوچیں اگر 25 کروڑ عوام ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہے کوئی, ہم 5 یا 6 ہی جو ہے سوشل میڈیا کی ایپس یوز کر رہے ہیں, کیا ہم ان سے بات نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اور اتنی بڑی مارکیٹ ہے پاکستان, کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہے. آپ 25 کروڑ کی جو امپیکٹ ہے, جو ان کا جو ڈیٹا چینج ہو رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیے نا, وہ آسٹریلیا جیسے ممالک ہوئے, وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہیومن انسانوں کی جو پوری تاریخ رہی ہے اس میں ہر آگے والی نسل جو ہے وہ پچھلے والی نسل سے زیادہ ایوالوڈ رہی ہے, زیادہ انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہوئی ہے. 2010 کے بعد سے جو جنریشن آئی ہے وہ ان اسکرینس کی وجہ سے پہلی دفعہ ہوا ہے ریکارڈڈ ہسٹری میں کہ ہماری یہ والی جنریشن ہے یہ اپنی پچھلی والی سے کم انٹیلیجنٹ آئی ہے بیکاز آف اسکرینس. سو آئی تھنک کنٹریز لائک آسٹریلیا پرابیبلی ریئلائز دس کہ اگر انسانوں نے کا ارتقا ہونا ہے, ہیومنس نے ایوالو کرنا ہے, آپ چاہتے ہیں آپ کی اگلی جنریشن ایوالو کرے, تو آپ کو اس کے لیے آج کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جیسے, اور وہ مجھے لگتا ہے ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا طالب یہ بتائیں کہ اگر ہم سلوشنس کی طرف جائیں اور سخت فیصلوں کی طرف جائیں تو سب سے پہلی چیز ویئر ڈو وی اسٹارٹ, شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اتنے مسائل یا اتنے یو آر ایٹ دا باٹم اف یو کین سے, تو دیر از نتھنگ بیٹر دین ٹو اسٹارٹ. کیونکہ اگر آپ کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو اٹس ایزیئر جہاں سے بھی اسٹیپ 1 سے بھی کرتے ہیں. آئی تھنک دا فرسٹ اسٹیپ از ٹورڈس چینجنگ کمیونیکیشن. ہماری زبان ہمیں جو ہے دیکھنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبان خراب ہے, ہماری زبان بہت اچھی لطیف ہے, لیکن آسٹریلیا کا ایگزامپل دین اگین اینڈ ادر کنٹریز, انہوں نے سب سے پہلے اس کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی تھی کیا تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ سمجھیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے. مینٹل ہیلتھ میں کیا کہتے ہیں کسی کو ہے, آپ بتائیے منزہ, پاگل, بے وقوف, کم عقل, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, پینڈو, یا یہ انگلش میں کر لیں کریزی, سائیکو, یہ ورڈ بہت کامن ہے. نٹس, یہ مطلب آپ خود سوچیں تو آسٹریلیا میں کیا کیا 20 سے 22 سال پہلے, دے ریئلائز دس کہ مینٹل ہیلتھ کتنا ٹیک اوور کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا اس کا سلوشن نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم عوام میں یہ کامن تو کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ کمیونیکیٹنگ. تو گورنمنٹ نے ساری اسٹریٹجیز بنائیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ اگر سوسائڈز ہو رہی ہیں, اگر مینٹل النیسز اتنی آ رہی ہیں, ڈپریشن اتنا بڑھ گیا ہے, تو کیا آپ جو ان کو بولتے ہیں وہ آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اٹس ویری ایزی, بہت آسان ہے, یار اس کو ڈپریشن ہو رہا ہے, لیکن جس کو ہو رہا ہے اس کو کیسا لگے گا. ابھی آپ کہیں کہ اگر کوئی آ رہا ہے آپ کے یہاں آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے, لیکن ہم دیکھتے ہیں فلڈنگ ہوتی ہے, فلڈنگ کا ٹراما ہوتا ہے, ارتھ کویک کا ٹراما ہوتا ہے, بالکل مگنگس ہوتی ہے, ان کا ٹراما ہوتا ہے. 20 سیکنڈ کا وہ پورا ایونٹ ہوتا ہے جب مگنگ ہوتی ہے, اس کا ٹراما کتنا بڑا ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہے, 2 منٹ کی بات ہے, بھول جاؤ. پاگل ہو گئے ہو, 2 منٹ کی بات ہے, ارے بے وقوف. یہ آپ نے جو ہے نا کامن کر دیا ہے. سوسائڈ کی بات اتنی کامن ہے انفارچونیٹلی کہ ہم کہتے ہیں سوسائڈل ہو گیا ہے. ویری ایزی ٹو سے, نفسیاتی ہے, لوگ ایسے بول دیتے ہیں, نفسیاتی ہے. جب تک ہم اس چیز کو نہیں اون کریں گے کہ یہ غلط چیز ہے, دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. آپ بتائیں کہیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, جو لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں, ہمیں اب تبدیل ہونا ہے, ہمیں بات نہیں کرنی. دوسرا, ہمیں جانا ہے کال ٹو ایکشن کی, جو میں نے آپ سے بات کی کہ لوگ سمجھیں کہ سروسز موجود ہیں, آئے دیکھنا شروع کریں. ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی آ جائے گی. آپ کہیں گے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہے, آپ بات کریں. مجھے نہیں پتا کہ اگر آپ کی جو ہیلتھ, جو آپ کی سپورٹ سسٹم ہے کہاں پہ لاتے ہیں, لیکن آپ اگر آئیڈینٹیفائی کریں ضرورت ہے, 100 لوگ بولیں گے, کل کوئی نکل آئے گا. کہیں سائیکالوجسٹ ٹرین ہو رہا ہے, کہہ رہے ہیں دیکھیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں, لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ. تو یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو سب سے میجر ہے, اگین میں نے کہا سوشل میڈیا پہ وی ہیو ٹو ڈسکس, لیٹس ہیو کانورسیشن. ہارڈ نہیں ہو. آسٹریلیا نے فیصلہ بہت عرصے بعد لیا, فوراً نہیں لیا, لیکن پہلا ملک تھا جس نے لیا, اور بہت ہی ہارش لگا. سب نے کہا بھائی کیسی بیوقوفی کی بات ہے. پھر دیکھیں اب تک 5 ممالک یہ کام کر چکے ہیں. تو ہم کنورسیشنز کریں, اس پہ بات کریں, جتنی بات کریں گے. اور اس میں ایک اچھی جو چیز ہے, جیسے میں مینٹل ہیلتھ ایڈوکیٹ اب بن رہا ہوں, آئی فیل کہ اس بتانا چاہیے, ملک میں سب سے زیادہ ضرورت ہے. ہم فزیکل فٹنس کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر سارے ڈیسیجنز لینے ہیں فیوچر جنریشن کو, تو ان کو یہ کام کرنا ہوگا, آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم مینٹل ہیلتھ پہ کام کریں. آسٹریلیا کا اندر ایگزامپل, سارے پلیئرز آئے, ہم نے دیکھا PSL میں بھی کھیلا. ہم بات کرتے ہیں فزیکل نہیں, مینٹل ٹفنس کی. تو وہ ٹفنس کیسے آئے گی, ریزیلینس کیسے آئے گی؟ وہ یہی آئے گی جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے,
بچوں کے پاس گراؤنڈ ہوگا ریلیکس ہو کے پڑھنے کا کام کرنے کا, خواتین کا اسپیس دیں اگر ان کے لیے مسائل ہو رہے ہیں. مردوں کی میں نے بات کی, دیر از نو سپورٹ سسٹم فار مین ہیئر انفارچونیٹلی. آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک مرد جو ہے بات کرے کہ میں جو ہوں اس وقت میرے ذہن میں یہ ہو رہا ہے, نہیں یہ نہیں کر آپ سکتے. نے ریزیلینس کی بات کی, ہمارے یہاں تو الٹا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ریزیلینٹ بنانا ہے تو بھائی مشکل حالات ہیں, اسی طرح انسان ٹف بنتا ہے, اسی طرح وہ ہوتا ہے. تو اس کا کس حد تک امپیکٹ ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پہ, اس شخص کی ذہنی صحت کے اوپر؟ اور آیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی ٹھیک ہے تھوڑے مشکل حالات ہیں, اگر کسی کے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس میں بچہ پلے بڑھے گا تو وہ ٹف ہو جائے گا. یا جیسے ہمارے اگر ہم نے جیسے کرکٹ کی بات کی, بہت سے گلی محلوں میں بچے ہیں جو مشکل حالات میں کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے بلے کے اور گیند کے لیے, تو کہتے ہیں نہیں اسی طرح کھیلیں گے تو ٹف بن جائیں گے. سو واٹ از دیٹ؟ از اٹ یہ کیا مختلف چیز ہے ریزیلینس اور مینٹل ہیلتھ سے؟ دیکھیں سوال جو ہے نا وہ پاپولر بلیف اور حقیقت کا ہے. حقیقت کڑوی ہوتی ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا اور میں رو دوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن میں اگر رو رہا ہوں گا تو 5 لوگ کہیں گے کیا بھائی کیا ہو گیا آپ کی مردانگی کو, یہ حقیقت ہے. تو کوئی کیا رو سکتا ہے اس وقت؟ کیا کوئی ایک شخص ہے جو اتنے مسائل سے گزر کے رات کے 9 بجے آ کے وہ کہہ سکتا ہے, وہ رو سکتا ہے بیٹھ کے؟ اس کے گھر والے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بچے اس کو دیکھ رہے ہیں. ہی ہیز ٹو شو مینٹل ٹفنس. تو دیٹ از دا ریالٹی. کئی سال پہلے ایک میں نے اشتہار دیکھا تھا, غالباً وہ انڈیا کا کوئی اشتہار تھا, تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا تھا, اس میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو چھوٹے بچے ہیں لڑکے, کہ لڑکوں کے لیے رونا از اوکے, بوائز کین کرائی, دے شوڈ کرائی. یہ چیز انہوں نے اس میں دکھانے کا بڑے اچھے سے دکھانے کی کوشش کی تھی. تو مجھے لگتا ہے ہمیں بھی یہاں پہ اس قسم کی کتھارسس کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں لڑکے بھی اپنے ایموشنز کا ایکسپریس کر سکیں, تاکہ اس سے بھی کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نا. آپ کی انگیجمنٹ ہے کیا شروع سے؟ آپ اپنے باس سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہوتے ہیں, بیوی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے والدین سے بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں. یہ ساری انگیجمنٹ سے سوشل انٹریکشنز ہیں. اگر آپ نے ایموشنز ایک دفعہ دبائے, اب ریسرچ یہ آنا شروع ہوئی ہے کہ اگر بچپن میں جو آپ نے کسی کا ایموشن دبایا اور یا ٹراما اس کے ساتھ ہو گیا, تو اگر ابھی نہیں 10 سال بعد نہیں 20 سال بعد نہیں, وہ 25-30 سال بعد جو ہے مینیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے لیے کسی آپ کو ہیلتھ پروفیشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دی اسٹڈیز آر پبلک. اس کی اویئرنیس ہمیں کرنی ہے. یہ چیلنجز ہیں سارے, اب جتنے ہم نے ابھی ڈسکس کیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, لیکن اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. ایک اور چیز جو آئی ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, آن لائن ٹرولنگ. جی, وہ بہت مینٹلی نہ صرف ایگزاسٹنگ ہے اور بہت ٹربلنگ ہے. اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ کسی کی آپ ایک دن میں اگر آپ نے ٹرول کیا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس کو سالہ سال رہ سکتا ہے. یہ بہت رسکی چیز ہے. بہت سی لوگوں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کسی پکچر پہ, کسی فوٹو پہ, کسی ویڈیو پہ کوئی کامنٹ کرتا ہے جو اس کا اپنا نظریہ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ دیکھیں کیسا آتا ہے کہ یا تو وہ شخص کو معافی مانگنی پڑتی ہے یا وہ سب کچھ ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے اس نے کس وقت کب یہ بات کہی, کیا لکھی, وہ کس سوچ میں تھا؟ دیکھیں, تو یہ ایک سوشل میڈیا تھا, اس کو ویسے ہی رہنے دیں اور اتنا سیریسلی اس چیز کو نہ لیں. وی آر گیٹنگ ویری سیریس اباؤٹ ٹرولنگ تو ایک اور ہی مسئلہ ہے نا, مطلب مینٹل ہیلتھ کے علاوہ بھی. ایک تو جو لوگ ٹرول کرتے ہیں ان کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے نا, کہ نارمل آدمی تو نہیں کرے گا نا جا کے کسی کو. تو ایک تو اس پہ بھی سوال ہے کہ جی وہ آیا وہ مینٹلی ہیلتھی ہے یا پھر وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہا ہے اس پہ آ کے کی بورڈ کے پیچھے چھپ کے اور انانیمٹی کے پیچھے چھپ کے جو میں جو مرضی لکھ دوں. ایک تو یہ بھی اس کے اوپر بھی بڑا سوال ہوتا ہے. اس میں اکثر لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میرے خیال میں ظاہر ہے اب ہم تو نہیں جا کے ایک ایک کا جج کر سکتے کہ کون کس ذہنی حالت میں تھا جب اس نے یہ ٹرولنگ کی, یہ لکھا, یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ. تو بہتر طریقہ یہ کہ کامنٹس دیکھیں گا. میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں, کامنٹس دیکھے ہی نہیں بھائی. ضرورت نہیں ہے. جو آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں اگر کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے وہ آپ کو ویسے میسج کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کہا تھا, یہ وہ. باقی ٹرولنگ از آلسو آئی تھنک اٹس اے 2-way تھنگ نا. آپ جتنا دیکھیں گے, جتنا انگیج کریں گے, اتنا ٹرولز بڑھتے بھی ہیں. صحیح بات ہے. اینڈ اٹس اے مینٹل ہیلتھ ایشو. یس, آئی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
نیشنل لیول پہ ہمیں سب سے پہلے مینٹل ہیلتھ کے حساب سے اپنی زبان لینگویج پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ٹرمینالوجیز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور تو اس کے لیے تو حکومت کو کام کرنا پڑے گا, حکومت کو آن بورڈ ہونا پڑے گا نا. 3 چیزیں دیکھیں, ہر جگہ 3 لیولز ہوتے ہیں اور ظاہر بات ہے پھر وہ حکومت کے آ جاتے ہیں. پہلا ہے انڈیویجول کیپیسٹی بلڈنگ, نیکسٹ از کمیونٹی لیول. اب کیونکہ ہمارے یہاں سے لوکل کاؤنسلز ہیں, سٹی لیول پہ ہے, پروونشل لیول پہ گورنمنٹ پہ ہے, تو جس کی ریمٹ میں ہے ایک وہ آ جائے. لیکن کیمپینس اٹس ویری ایزی, تو اگر نیشنل لیول پہ اسٹارٹ ہوئے اٹس ریئلی ایزی ٹو ٹرکل ڈاؤن اینڈ دین آل دا اسٹیک ہولڈرس کے کم ان. بہت سی ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی اچھی کیمپینز ہو رہی ہوتی ہیں. بہت ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اب سمٹ رہی ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے. 200-300 سال پہلے شاید تلوار تھی, اب ایسا نہیں ہے, اب اسکرین ہے, اور اسکرین کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. بچوں کی جو ریالٹی ہے وہ ساری ورچوئل ہوتی جا رہی ہے, which is challenging but we have to face it and deal with it. اگر ہم ابھی بھی ڈیل نہیں کریں گے تو ہم پھر سے پھنستے چلے جا رہے ہیں. زبان اچھی کر لیں گے, کیا پتہ تھوڑا سی سافن ہو جائے. ہمارے پاس جو اگر لوگ ہیں سپورٹ میں, سائیکالوجسٹ آ جائیں, سائیکیٹرسٹ آ جائیں, اس کے لیے بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے. اکثر فنڈنگ میرے خیال میں ہماری 1% بھی نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ اس چیز کو فنڈ کرنا چاہتے ہیں جو وہ دیکھ سکتے ہیں. اب مینٹل پرابلمس کو تو وہ دیکھ نہیں سکتے, تو سمجھ نہیں ہے, تو اس لیے پیسے نکالتے ہوئے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں ثواب ملے گا نہیں ملے گا. یہ بھی تو ایشو ہے نا کہ جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پہ دے رہے پیسے, پتہ نہیں یو نو, یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی بائی دی وے. تو جی مجھے 100% یہ بات ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے جب آپ بات کرنا شروع ہوتے ہیں تبھی بات ہوتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا نہیں ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے مینٹل ہیلتھ ایک آ گئی ہے چیز. بہت سے لوگ اس کو مینٹل تھیراپی کہہ رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ کہ مجھے کچھ ذہنی مسئلہ ہے پلیز دیکھ لو. تو اویئرنیس تو آ گئی ہے. ہائر لیول پہ جو ہے یہ واقعی کام ہونا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا گراؤنڈ لیول پہ ہلکے ہلکے کام ہو رہا ہے, لیکن پرائیویٹ سطح پہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ میں بھی ہلکی ہلکی انڈرسٹینڈنگ ہے, اویئرنیس ہے, یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی دیکھا جائے تو بہت اچھا ہوگا. دیکھیں ہمارے یہاں انٹرنل انوائرمنٹ کا بہت اسٹریس ہے, فائنینشیل اسٹریس ہے, جو ابھی ریجنل ہمارے مسائل ہیں, جو وار چل رہی ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے, اس کا بھی ٹراما آتا ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوا, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری ریلز دیکھ رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو 1.5-2 مہینے میں جو امپیکٹ آیا, ہم نے دیکھا کہ اتنی زیادہ کلنگ ہوئی ہے, اتنے زیادہ جو کہہ سکتے ہیں بمبارڈمنٹ ہوئی ہے, اتنی زیادہ سارے لوگ مرے ہیں. یہ چیز ہم نے دیکھی ہیں ساری, اور خاص طور پہ جو غزہ میں نسل کشی ہوئی ہے اس کے بعد سے. اور ابھی تو آپ دیکھیے کہ متحدہ عرب امارات UAE نے دھڑا دھڑ پاکستانیوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا, ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے ہیں, ان کے سارے اوور نائٹ ان کو پیپر پکڑائے اور بولا جاؤ یہاں سے, سب ایسٹ سیز کر لیے. تو مطلب یہ ایک علاقائی تناظر میں بات کر رہی ہوں. تو وہ بھی تو جو پاکستانی سب اپنی جنہوں نے 20 سال وہاں گزارے, ان کی پوری لائف وہاں پر ہے, ان سب کو اٹھا کے آپ واپس بھیج رہے ہیں, چاہے وہ سیکٹیرین بنیاد پہ ہو یا مذہب کی بنیاد پہ ہو. تو وہ لوگ بھی جو آئیں گے ان کا بھی تو ایک ٹراما, وہ بھی تو ایک ٹراما لے کر آ رہے ہیں, اور ان کی اگلی نسل تک وہ ٹراما جائے گا نا. دیکھیں ایک ہیلتھ پروفیشنل یا سم ون لائک می ہو از اے ہیلتھ ایڈوکیٹ, تو میری نظر میں تو انڈیفرنٹ ہو ایور یو آر, تو وہ انسان میرے نظر میں زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ بھی برا ہو رہا ہے ہمیں اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کوئی کہیں سے آ رہا ہے جو باہر گیا ہی تھا کہ اس کو ایک اچھی لائف ملے, بہتر زندگی کے لیے, اور پھر یہاں پر آ رہا ہے, تو یہاں پہ جو اس کے گھر والے ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہوگا. تو وہ جو وہاں سے واپس آ رہا ہے کیا سوچ کے گیا تھا, پھر کس سوچ کے ساتھ واپس آ رہا ہے, ان سب کا امپیکٹ تو لازمی ہوگا. تو طالب ایک آخری میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آج کی پوڈ کاسٹ کی حد تک, باقی اگلے پروگرامز میں ہم مختلف ان کے پہلوؤں پہ بات کریں گے. اگر کوئی لوور مڈل کلاس فیملی ہے اور ان کے ہاں ان میں یہ کسی طرح اویئرنیس آ گئی ہے, جو کئیوں میں تو ظاہر ہے جیسے آپ کہہ رہے بڑھ رہی ہے, کہ ان کے ہاں کوئی فرد ہے جس کو انہیں لگتا ہے کہ کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, تو وہ کس سے رابطہ کرے, وہ کیا کریں, واٹ از دا فرسٹ تھنگ دے شوڈ ڈو, کہاں جائیں, کوئی ہیلپ لائن ہے ہونی چاہیے, یا آس پاس میں کہاں جائیں وہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ سوچ لیں فوراً کہ اس کا حل نکالنا ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ سوچ لیں.
جیسے ہی آپ سوچیں گے آپ کو اس کے سولوشنز ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ہر علاقے میں دیر آر ڈفرینٹ آرگنائزیشن جہاں پہ یہ ہے سولوشن ہے. اگر آپ کے کوئی ڈاکٹر پہلے ہی سے موجود ہیں جو اکثر فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے, تو ان کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہوگا. اب ہیلپ لائن آ گئی ہیں, اس کے علاوہ ٹیلی ہیلتھ لائنز بھی آ گئی ہیں. تو پاکستان میں جی پاکستان ٹیلی میں ہیلپ لائنز جی, اور اس میں کچھ ہیں جو آپ کو مینٹل ہیلتھ سپورٹ بھی دے رہی ہیں. اچھا. ایک اور چیز ہے جو شاید لوگوں کو بہت کم پتہ ہے, وہ ہے کہ اداروں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. مطلب آفس میں آپ کو مینٹل ہیلتھ سپورٹ یہ کہلاتی ہے جیسے امپلائی اسسٹنٹ پروگرام. پاکستان میں کچھ آرگنائزیشنز ہیں, لیکن جب بات کرنا شروع کریں گے تو ہوگا. کیونکہ کیا ہوتا ہے, منظر صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں مسائل صرف گھر والوں سے یہ ہو رہے ہیں. آفس میں اگر سوچیں, میرا اگر باس جو ہے مجھے ڈانٹ رہا ہے ہر روز, میں کام بھی کر رہا ہوں ڈانٹ رہا ہے, میری سیلف اسٹیم کہاں جا رہی ہوگی؟ 6 مہینے تک میں کہاں پہ چلا گیا ہوں گا؟ آپ کو رابطہ کرنا چاہیے کسی شخص سے جو مینٹل ہیلتھ پہ بات کرے, پروفیشنل سے, جو آپ کو سپورٹ کرے گا کہ کس طرح سے باس سے بات کریں. باس سے بھی ہوگا, باس کو مینٹل ہیلتھ کی ضرورت ہے. سیریس, کیونکہ دیکھیے, کیونکہ یہ آفس کے اندر یا کہیں پر بھی چیخنے چلانے کا کیا مطلب ہے؟ اور کسی باس کے لیے چیخنا چلانا اس بات کا اعتراف ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے, وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے ایک ٹیم کو لے کر چلنے کے نا, تو وہ چیخ رہا چلا رہا ہے نا, اس کو ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کی. بالکل ایسی ہے, جو ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں, جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں, ان کو خوشی ہوتی ہے انفارچونیٹلی کہ شاید اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ کنٹرول ہو جائیں. یہ ریالٹی جو ہے وہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کیا لوگ جو ہیں پروفیشنلز ہیں پھر وہ کیا اچھا کر پاتے ہیں, وہ خود کس طرح سے خوش ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کیا پتہ ان کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اور آخری نوٹ کے اوپر میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ اگر ہمارے ہاں لوگ اس طرح مینٹل ہیلتھ ایشوز کے لیے پروفیشنل ہیلپ استعمال کریں اور لوگوں سے رجوع کریں, اداروں سے رجوع کریں, تو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو ہم ایز اے سوسائٹی بات نہیں کرتے. لائک سوشیوپیتھس ہیں, سائیکوپیتھس ہیں, وہ بھی شاید کچھ اس میں نکل کر آ جائیں کہ بھائی یہ بھی ہے, تو وہ مگر ایک بالکل ایک الگ ٹاپک ہے کانورسیشن کا. نہیں منزہ, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دوسرا جو ایک ایشو ہے جس پہ ہم نے شاید مینشن نہیں کیا ہے, وہ ہے سوسائڈ والی بات ہے, وچ از ویری سیریس. اور اس میں یہ ہے کہ سپورٹ لائنز ہوتی ہیں ہر طرح کی, ہر کمیونٹی. پاکستان میں بھی اس طرح کی سپورٹ لائنز ہیں. کال کریں, بات کریں, کیونکہ وہ لمحہ کہلاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسا لگتا ہے, محسوس ہوتا ہے. اس لیے میں زیادہ اس پہ ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا. اٹ ریکوائرز پروفیشنل اپروچ. لیکن یہ ہے کہ سپورٹ از دیئر, سپورٹ از آؤٹ دیئر فار دیم. وہ ہیلپ لائنز ہوتی ہیں, وہ آپ سے بات کرتے ہیں, اور اس میں کوئی نہ کوئی حل یا کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے. تو ضرور ٹرائی کریں, کسی بھی مسئلے میں ہو اس کا حل موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ جا سکتے ہیں. جسٹ اے میٹر آف ٹائم. چلیں, تھینک یو سو مچ طالب, اٹ واز اے ویری انلائٹننگ کانورسیشن. اور ہم اگلے اپنی سٹنگ کے اندر اس میں کچھ اور چیزیں ہیں جو میں ایکسپلور کرنا چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ, لیکن اس کے لیے وقت چاہیے, تو ہم اگلے 2-4 کئی مزید جتنی ریکوائرڈ سٹنگز ہوں گی ہم کریں گے. ایز لانگ ایز وی آر ہیلپ فل, اگر ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اس پوڈ کاسٹ سے, وائی ناٹ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ طالب, اجازت دیجیے. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.